نماز شفیق ملت جامع مسجد طیبہ کے خطیب و امام حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب مصباحی دامت برکات العالیہ مسجد حاضہ میں جلوہ گر ہوئے، حضرت کی تشریف آوری پر میں نے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی جانب سے مسجد حاضہ کی انتظامیہ مسلمین کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ بلا شبہ بہت ہی قیمتی وقت جو ہے حضرت نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت کے علمی اور نورانی خطاب سے ہم مستفیض ہوں گے۔ کوئی عالم دین تشریف لائے، مبارک ہے یہ بات، اور عالم در عالم اگر جلوہ گر ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ حضرت کے ساتھ ہی جو ہے حضرت مولانا حافظ و قاری مشتاق وزیر نورانی صاحب دامت برکات العالیہ جلوہ گر ہوئے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ چند ایک منٹ کے لیے جو ہے ہم ان کے خطاب سے جو ہے ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوں۔ حضرت بھی بہت خوبصورت بولتے ہیں، بہت ہی عمدہ بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار پر میں حضرت مولانا صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات جس میں اقدس کا پسینہ اگر میسر آ جائے، خدا کی قسم اسے یہ پڑھنا بھی درست ہے۔ ایک تو واللہ جو مل جائے، ایک واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم المقام حافظ و قاری مولانا مشتاق وزیر علی نورانی صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فإن من جودك الدنيا ودرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم، يا رب صل وسلم دائما سرمدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رؤوف يا رحيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب مصباحی دامن برکاتہم قدسیہ، رفیق محترم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد سجاد برکاتی صاحب دامن برکاتہم عالیہ، مقتدر واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Amma Nawaluhu's wil, zegen en dank, zijn wij hier aanwezig in verband met de Yawm Hussein, Imam Ali Maqam, Sayyidul Shuhada, Imam Hussein alayhi salam, de klein geliefde zoon van de heilige profeet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beste mensen, deze dagen die georganiseerd worden met betrekking tot het gedenken van Imam Hussein alayhi salam, brengt heel veel teweeg. Heel veel kennis en heel veel informatie. En die hoeveelheid informatie dat u nodig hebt om met vlag en wimpel door dit aardse leven heen te gaan en zich voor te bereiden voor de Alam Barzakh. En na de Alam Barzakh, de eindbestemming, namelijk de Alam Akhirat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de leider der profeten, de koning der profeten, de zegel der profeten, de koning der verborgen kennis, ilm ghaib, sallallahu alayhi wa sallam, is gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala 1436 jaar geleden om ons de bedoeling van het leven, de achterliggende gedachten van het leven te laten begrijpen en het rechte pad te laten bewandelen. Hij heeft het niet alleen verteld, hij heeft het ook bewandeld en laten zien hoe men als moslim man en vrouw het rechte pad bewandelt en zich voorbereidt voor het hiernamaals. Imam Ali Maqam, Sayyidul Shuhada, die de kleinzoon is van Huzur Purnur sallallahu alayhi wa sallam, die de zoon is van Haydar Qarrar, Maula Ali Sher Khuda, radiyallahu ta'ala anhu, die de oogappel is van Bint Rasul, Amma Fatima, Sayyida Fatima Zahra, radiyallahu ta'ala anha. En de jongere broer van Hassan alayhi salam, die wordt op een spectaculaire wijze, op een heel verheven wijze in de proef genomen. Hij kon in Madinatul Munawwara gebleven zijn. Maar om de islam, vanwege de islam, de verspreiding van de islam,
Wij zien vandaag dat de islam in Spanje terecht is gekomen, in Joegoslavië terecht is gekomen, in Bulgarije terecht is gekomen. Al die Kazachstan, Oezbekistan zijn allemaal islamitische gebieden geweest. Imam Ali Maqam is vertrokken van Madinatul Munawwara. Voordat hij vertrok, is hij bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zijn mazar, zijn mausoleum gegaan. En heeft zoveel gehuild, dat zijn baard nat is geworden. En gaf aan, ja Nana Jan, o geliefde grootvader, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ik had ook een wens, dat als mijn tijd aan zou breken, dat ik ook hier in Madinatul Munawwara in uw omgeving begraven mocht worden. Daarna heeft hij afscheid genomen, is hij bij zijn moeder, Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha gegaan en datzelfde verteld. Ammi Jan, ik had ook een wens om hier begraven te worden. En ik moet naar Karbala. De islam wordt op de proef gesteld. Hazrat Allama Maulana Jawhar Ali Nawwarallahu Marqadahu vertelt, islam zinda hota hai har Karbala ki baat. Dat betekent, altijd als er een aanval op de islam is geweest, altijd als men leugens over de islam heeft willen vertellen, is het weer tot bloei gekomen vanuit het grondgebied van Karbala, een heilige stad, een heilige stad die in Irak ligt. En de dichter die zegt, kitne bikhre pade hai Madine ke phool, kitne bikhre pade hai Madine ke phool, Karbala teri qismat pe lakhon salam. Er zijn zoveel bloemen verspreid over dat grondgebied. Imam Ali Maqam, die vertrok met 72 metgezellen mujahideen, eveneens als de heilige oorlog dat in Badr had plaatsgevonden, waarbij 313 mujahideen aanwezig waren en die geleid werd persoonlijk door Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en aangestuurd werd door Amir Hamza radiyallahu ta'ala anhu. En anderzijds 3000 mukhalifin tegen de 313 mujahideen. Maar alhamdulillah, het is een gevecht geweest tussen leugen en waarheid. Een gevecht tussen haq en batil betekent een gevecht aan imtiaz, een verschil tussen leugen en waarheid. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. Precies zo komt Imam Ali Maqam in Karbala aan. Om een lang verhaal kort te maken, het is heel breed en diep. Dat kan niet in een paar minuten of 20 minuten verteld worden. In hoofdlijnen proberen wij dat aan te geven. Hij komt in Karbala aan met die 72 mujahideen metgezellen. Op een gegeven moment, een nacht voor de grote beproeving, heeft hij tegen de 72 metgezellen gezegd, jullie mogen vertrekken. Imam Ali Maqam geeft aan, o geliefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we zijn met u uit Madinatul Munawwara vertrokken, hoe kunnen wij u alleen laten? Wij zijn bereid om ons leven op te offeren. In de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. In de liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En het is niet iets makkelijk. Je leven opofferen. Opoffering van tijd, opoffering van moeite, opoffering van doorzetting, opoffering van geld. Dit alles is nog te begrijpen, maar dat het lichaam ergens anders ligt, het hoofd ergens anders ligt, de handen ergens anders ligt, de benen ergens anders ligt. En toch zegt de Koran dat die in leven zijn. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in de Koran, beste mensen. Tot slot. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَقُولُوا, और मत कहो कि ये मुर्दा है बल्कि जिम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, मत कहो कि ये मुर्दा है, लिमन युक़तलू, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इश्क व मोहब्बत में, हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मोहब्बत में डूब कर अपनी जान देने के लिए हम वक्त जाम शहादत नोश फरमाने के लिए हम वक्त तैयार रहें, इन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि ये तो जिंदा है।
ولیکن لا تشعرون, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. Wat betekent dat? Allah subhanahu wa ta'ala heeft in deze ayah verboden om te zeggen dat degenen die onthoofd zijn, gemarteld zijn, in de beproeving zijn genomen, hun leven op hebben geofferd op naam van Rasulullah en Allah subhanahu wa ta'ala, dat zij dood zijn. Nee, ze zijn niet dood. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ze zijn in leven. En het is niet iets makkelijks om je leven op te offeren. Alleen diegenen kunnen dat die gezonken zijn in de liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en bereid zijn hun leven op te offeren. En Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt in diverse ayah, tot slot, wie wordt bedoeld met dood? قرآن نے کس کو مردہ کہا ہے یہ دیکھنا اور یہ سمجھنا ہے. ابو جہل مکے کے سڑک پر گھوم پھر رہے ہیں لیکن مردہ ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار کعبہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے ہیں لیکن مردہ ہے. امیر حمزہ اپنے کلیجے کو کٹوا رہے ہیں لیکن زندہ ہے. امام عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں لیکن زندہ ہے. علی اصغر کے گلے حلق کو چھلا کیا جا رہا ہے لیکن زندہ ہے. امام اکبر علی اکبر اپنی جوانی کو لوٹا رہے ہیں لیکن زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں اس فلسفی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی پختگی, حوصلہ افزائی کے لیے, آرائش و زیبائش کے واسطے, ایمان کی پختگی کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کربلا کے اس مارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخر میں علامہ اقبال نور اللہ مرقدو کا ایک شعر پیش کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں, کہ جو حسین کا ہے وہ میرا ہے اور جو حسین کا نہیں ہوا وہ میرا نہیں ہے. اس پہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوش دامان اوست. جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے اس کے پاس دنیا, سمندری, خوشتر سب اس کے دامن کے حصے میں آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات گرامی, بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت مختصر اور جاندار خطاب حضرت حافظ و قاری مولانا مشتاق وزیر نورانی صاحب دامت برکات العالیہ نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ سلامت رکھے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. خطاب کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ بلا شبہ شخصیت جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پھر بھی اتنا کہوں گا کہ 23 سال قبل, آج سے 23 سال قبل جامع مسجد طیبہ میں ایک چراغ روشن ہوا, اور اس کی روشنی اتنی بڑھی کہ سورج کی مانند جو ہے ایک عالم جو ہے ان سے روشن ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے. ان اشعار پر میں حضرت کو مدعو کر رہا ہوں. یہ اشعار کہ حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں, حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں, حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں. اور پھر وہ روزہ جب سامنے ہو تو روزے کے تصور میں یوں چہرے پہ ہے نور, روزے کے تصور میں یوں چہرے پہ ہے نور, کہ آئینہ ہمیں دیکھے آئینے کو ہم دیکھیں, آئینہ ہمیں دیکھے اور آئینے کو ہم دیکھیں. شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے, شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے, چلو حسین سے پوچھیں
کہ زندگی کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. بقائے نسل بشر کا خیال تھا ورنہ ارے حسین عرش ہلا دیں شہنشاہی کیا ہے. سبحان اللہ. خطاب کے لیے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی رفع درجة الشہداء بقوله تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والصلاة والسلام على صاحب الشفاعات ورفيع الدرجات وعلى آله وأصحابه الذين نالوا الدرجات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن النبی الامین الکریم انہ قال من احب حسینا فقد احب اللہ. ویقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وفاطمة بدعة منی فمن ابغضها فقد ابغضنی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وصحبہ وسلم ابدا سرمدا. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. محب گرامی قدر حضرت مولانا الحافظ القاری محمد سجاد صاحب قبلہ قادری برکاتی خطیب و امام مسجد غوثیہ امستردم، حضرت مولانا حافظ و قاری مشتاق علی نورانی اور دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما علماء و حفاظ و قراء اور نہایت ہی قابل قدر میرے بزرگوں، عزیز پیارے پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے تو میں اس بات پر حضرت مولانا حافظ و قاری محمد سجاد صاحب برکاتی اور مسجد غوثیہ کے جملہ خادمین، منتظمین اور مصلین نمازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ آج کی یہ بزم عقیدت و محبت جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرزند سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں کے تارے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نور نظر، لخت جگر اور سارے مسلمانوں کے دلوں کے چین و سکون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل بابرکت آج جو یہاں منعقد ہے، مجھے اس میں شرکت اور اظہار عقیدت و محبت کا موقع ملا. کاش کل میدان محشر میں ہم سب اور سارے امتی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں تو اس بات کا ہمیں اور آپ کو پروانہ مل جائے کہ یہ ان غلاموں کی جماعت ہے جو میرے حسین کی یاد میں اپنی بزموں کو سجاتے رہے. زبان اردو ہے
یا کوئی بھی لغت اور تال ہو، لیکن حدیث کا مفہوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا معنی یہی ہے کہ جو حضرت حسین کی یاد کرتے ہیں وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں اور خدا انہیں محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا من احب حسینا فقد احب اللہ، تو گویا کہ ان کی محبت یہ خدا کی محبت ہے۔ بڑی چیز ہے خدا کی محبت جسے مل جائے واللہ وہ محبوب خدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے محبوب خدا ہونے کے لیے ایک طریقہ اور بتایا کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنی محبت کا جمال عطا کروں، تو میرے محبوبوں میں محبوب میرے نبی کے فرزند اور ان کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو سجائے رکھنا، ان کی محبت سے اپنے دلوں کو آباد کرتے رہنا۔ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں، کسی نبی اور کسی رسول کا یہ قول اور یہ کلمہ اور یہ حدیث کے الفاظ یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ مجھے امید ہے کہ چند منٹ تک آپ اپنی پوری توجہ چند منٹ کے لیے مرکوز رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اپنے کج مج ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کربلا ہیں اور حادثے کربلا ہیں، اسے ہم کچھ سن سکیں اور کچھ بیان کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، دنیا میں حالات، واقعات، حادثات ہوتے رہے، ہوتے ہوں گے، لیکن کربلا پہ، کربلا کے شہداء پہ، اہل بیت اطہار کی اس عظیم شہادت پہ حضور کی سچی امت نے جتنا آنسو بہایا ہے، اگر ان آنسوؤں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یقیناً ایک سمندر جاری ہو جائے گا۔ آخر یہ آنسو کیوں بہہ رہا ہے؟ ایمان اور محبت اور عقیدت کا جذبہ جب واقعہ کربلا کو دیکھتا اور پڑھتا ہے کہ اتنی عظیم قربانی اور اتنی دردناک کہانی کہ بغیر اشکوں کے سوغات لٹائے ہوئے نہ اسے سنایا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے، اس شہادت کے تصور میں پیغمبر کی آنکھیں نمناک ہوئی ہیں۔ اپنے نواسے کے آنے والے حالات کے سلسلے میں سید کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کو ہنسانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تسکین بہم پہنچانے کے لیے آئے ہیں، روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے حسین کو اپنی گود میں بچپن میں دیکھتے ہیں تو ایک تاریخ جو بہت بعد آنے والی ہے، ایک واقعہ جو بہت بعد رونما ہونے والا ہے، اس کے تصور سے پیغمبر کی آنکھیں نمنام ہو رہی ہیں۔ یہ نمناک پیغمبر کی نگاہ اس لیے ہو رہی ہے، قابل قدر بزرگوں، بعض لوگوں نے تو شاید اسے رسمی سمجھ لیا ہو اور ماتم و آہ فغا کا ایک ذریعہ بنا لیا ہو، لیکن حقیقت میں اسلام کی وہ تاریخ ہے کہ بغیر تاریخ کربلا کے فلسفے کو سمجھے ہوئے، یہ شہادت کربلا کے تصورات میں ڈوبے ہوئے اسلام کی زندگی کو کوئی عطا ہی نہیں کر سکتا، نہ اس پہ قائم رہ سکتا ہے۔ آپ خیال فرمائیں، پیغمبر کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش اطہر ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہیں، وہی خاتون جنہوں نے ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت ہی بھیانک اور بہت ہی دردناک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا الگ کر کے میری گود میں رکھا گیا ہے، یہ تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچی جان ام الفضل، مبارک ہو اللہ رب العزت، میری بیٹی فاطمہ کے گود کو ایک ایسے
چاند سے منور کرے گا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اس کی قابل تعبیر ہے۔ اور 4 شعبان 5 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت امام حسن سے چھوٹے ہیں ہوئی، تو پیغمبر کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگہ نبوت ہے کہ آنے والی چیزوں کو، آنے والے حالات کو، اس لیے کہ ہم آگے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں۔ نبوت کا یہی کمال ہے دوستو، اس چیز کو سمجھو، نبوت و رسالت کا جو مقام ہے کہ ان کے لیے رب تبارک و تعالی غیب کو شہود کا درجہ دیتا ہے، وہ ماضی کو بھی دیکھتے ہیں اور مستقبل کو دیکھتے ہیں، حالات پہ ان کی نگاہ ہوتی ہے اور ساری کائنات کے نقشے کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مژدہ اپنی چچی ام الفضل کو دیا تھا، یہی ایک مرتبہ دیکھ رہی ہیں کہ پیغمبر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آنکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اشک بار ہیں، پوچھتی ہیں بات کیا ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے بتلایا ہے، اللہ کا پیغام لا کر کے سنایا ہے کہ آپ کا یہ فرزند، آپ کا یہ نواسا اللہ کے لیے فی سبیل اللہ اعلاء کلمہ حق کے لیے شہید کیا جائے گا اور آپ کی امت اسے قتل کرے گی۔ میں اس تصور کے، اس شہادت کے خیال سے کہ میرے حسین کو بے آب و گیاہ میدان میں جب شہید کیا جائے گا، واقعہ کربلا کو سننے سے پہلے یہ میرا مقدمہ اور تمہیدی کلمات اپنے ذہنوں میں محفوظ فرما لیں کہ یہ کوئی روایتی چیز نہیں، رسمی چیز نہیں یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کی صحیح مستند روایتوں میں محدثین اور مؤرخین نے اور اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جس محبت و عقیدت اور احتیاط کے دامن کو تھامتے ہوئے تاریخ کربلا کو لکھا ہے، اس کا ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے تھے اور وہاں کی مٹی دے گئے ہیں، اور اسی موقع کی یہ روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ اب میں آپ کو مشکات المصابیح کی اس روایت کی طرف لاتا ہوں کہ جمعہ مبارکہ کا دن ہے، 10ویں محرم ہے، 61 ہجری ہے، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں ام سلمہ، عبداللہ ابن عباس مکہ مکرمہ میں خواب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک، آپ کے گیسوئے مبارک ابر سے گرد سے اٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے بالکل پراگندہ، اغبرا و اشعثا کے الفاظ ہیں حدیث پاک۔ ام سلمہ پوچھتی ہیں سرتاج، ابن عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا شہدت قتل حسین آنفا، ابھی تو میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ کیسے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید کا خون زمین پہ ابھی گرتا نہیں کہ بارگاہ مولا میں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کا نواسا میدان کربلا میں ظلم و ستم کا آلہ ستم ڈھایا جا رہا ہو، مشق ستم کیا جا رہا ہو اس کے اوپر، اور ان کے جد کریم اپنی قبر پاک میں بے چین نہ ہوں، یا عالم روحانیت یا عالم غیب و شہود میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ نہ فرما رہے ہوں۔ یہ تو حضور کی بات ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے۔ بابا فرید عالم کشف کے وہ مرد مجاہد اور وہ اللہ کی رحمتوں کے دیکھنے والے ہیں کہ ایک دنیا بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے اقوال، ان کے معارف اور ان کے ارشادات اور ان کے مکاشفات کو پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ ضرور بیان کیا کہ ایک خاتون ذوف کا عالم ہے، اپنے پشت پر چادر باندھی ہوئی ہیں اور وہ جھاڑو دے رہی ہیں۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ امی
بڑی امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو یہ فرمایا کہ میرا حسین قتل کیا جانے والا ہے، میں جھاڑو لگا رہی ہوں۔ ماں کی ممتا سے واللہ یہ کبھی بھی بعید نہیں ہو سکتا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کبھی بھی یہ بعید نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ روایت میں ہے یا بزرگوں کے اقوال میں ہے۔ تو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس آقا نے حسین کی شہادت کو سوچ کر کے محبت نہیں بلکہ اس عظیم قربانی کو تصور کر کے سوچ کر کے نمناک کیا ہو اپنی آنکھوں کو، اگر ان کے امتی یاد حسین میں شرعی طور پر ان کی یاد کی محبت کا چراغ جلا کر کے اپنے گھر کو آباد کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، یہ سنت رسول نہیں تو اور کیا ہے، یہ سنت صحابہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ فاطمہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے وہ فاطمہ کا لال، ان کا لخت جگر کہ جو اپنے بیٹے کی شہادت کے تصور سے میدان کربلا کو صاف کر رہی ہوں کہ جب میدان کربلا میں یزیدی اور ابن زیاد اور یہ ظلم و تشدد ڈھانے والے میرے لال کے ساتھ ماں کی ممتا ہے، ان کو تو شہید ہونا تھا، لیکن ماں کی ممتا کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے؟ وہ چاہتی تھیں، ان کی شفقت یہ چاہتی تھی، ان کی محبت یہ چاہتی تھی کربلا کو، تاکہ ریت کو اور ان پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ٹھیک کر دیں، تاکہ جب ان کی گردن اطہر زمین پہ گرے تو کوئی پتھر ان کی گردن پہ نہ لگ سکے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو ماں کی ممتا تھی، یہ ماں کی ممتا تھی۔ وہ سیدہ فاطمہ کی صحیح ترمذی میں اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ اکبر، جب میدان محشر میں تمام حاضرین اولین و آخرین ہوں گے تو ایک ندا دینے والا اللہ کی طرف سے کہے گا، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم فإن فاطمة بنت محمد تمر۔ اے لوگو، محشر میں حاضر ہونے والو، تم اپنی گردنوں کو جھکا لو، تم اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی، با پردہ، با حیا، با طہارت بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ نگاہوں کو دیکھ لو، اس کی زندگی میں مہو مہر نے ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا، تو اب تم اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ ان کے فرزند گرامی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تاریخ یقیناً محبت دین اور محبت اسلام کی دلیل ہے، اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے چراغ کو آپ نے جلایا ہے۔ خدا کرے کہ یہ بزم محبت ہمیشہ سجی رہے۔ دوستو، فضائل کے باب میں آپ نے ہمیشہ علماء سے سنا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ تاریخ کے حوالے سے اور تاریخ کے تسلسل سے یہ بات میں آپ سے گزارش کر سکوں کہ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند حضور سیدتنا فاطمۃ الزہرا کے نور نظر امام حسین کو جب یہ قربانی دینی پڑی تو حالات کیا تھے، حالات کیا تھے، کیوں میدان کربلا میں جانا پڑا؟ میں اس بات کو صاف کر دوں کہ بعض لوگ اپنی کم فہمی سے اور اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو میدان کربلا میں نہیں جانا چاہیے تھا، یزید بن گیا تھا، ہو گیا تھا۔ یزید کے سلسلے میں مشکات المصابیح کی یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں جو صحیح روایت سے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں چھوکروں اور لونڈوں کی حکومت سے اور سن 60 کے ابتدا اور آغاز سے۔ رازدار نبوت تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کو آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے یزید پہ خروج اس وقت کیا، ہم نے تمام باتوں کی اس لیے دھتکارا کہ ہمیں اس کی بدعمالیوں سے یہ اندیشہ ہو گیا تھا، ہم اس بات پر یقین کر رہے تھے کہ اس کی بدعمالیوں کی بنیاد پر آسمان سے پتھر کی بارش ہوگی۔ یہ یزید تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजीम मुहद्दिस हैं जिनको हर तबक़े फ़िक्र के उलमा, चाहे वो अहले सुनन हूँ या अहले देवबंद से ताल्लुक़ रखते हूँ या अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हूँ, तमाम तबक़े के उलमा हज़रत जलालुद्दीन सुयूती को मुहक्किक अलल इतलाक़ मानते हैं। उन्होंने इसको रिवायत किया है तारीख़ुल खुलफ़ा में कि एक मरतबा हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, इनका सिलसिले नसब गो की उमवी से है, लेकिन अल्लाह ने इनकी सिरिश्त में, इनकी तबीयत में, इनके नज़ाद में, इनकी फितरत में सादत को रखा था कि इनकी कारकर्दगी से ताबईन और उलमा मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि अहद खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा हो गई। उमर इब्न अब्दुल अजीज की तहारत व पाकबाजी और अदल व इंसाफ का ये आलम था कि उन्होंने इंसाफ से पूरी दुनिया को भर दिया था कि शेर और बकरी एक ही पनघट पे पानी पीते थे। इनका हाल ये था खुदावंद कुद्दूस से खौफ का कि अपने वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन घरेलू कोई भी काम होता तो बैतुल माल का जो चराग जलता उस वक्त चराग को बुझा देते कि बैतुल माल के चराग का एक कतरा भी मेरी जात पे खर्च न होने पाए। ऐसे मुहताज हज़ारों मुहद्दिसीन और उलमा को इकट्ठा करके सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तैयबा को इकट्ठा करवाया, तदवीन हदीस कराई। उनकी बारगाह में और उनके दरबार में एक शख्स ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन इस तमल्लुक माबी से और इस चापलूसी से कहा कि यजीद का भी ताल्लुक बनु उमैया से था और इनका भी सिलसिले नसब बनु उमैया से है। तो अमीरुल मोमिनीन कह दिया, आपने कहा कि दरबार से इसको फौरन बाहर निकालो और 20 कोड़े लगाओ कि उस जालिम को, बदतमाश को, बदअमल को ये कहता है कि अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर। हदीस की बात मैंने सुनाई, हज़रत गसील मलाइका के साहबजादे की बात मैंने सुनाई, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की बात सुनाई। तारीख़ुल खुलफ़ा में हज़रत जलालुद्दीन सुयूती ने कई रिवायतों को नकल किया है और जिसका दिल चाहे अगर तहकीक की बुनियाद पर अगर कोई बात करना चाहता है या पढ़ना चाहता है तो सारी दुनिया के इंसाफ पसंद इंसानों को समझना चाहिए कि यजीद के सिलसिले में तमाम उन मुहतातीन और तमाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का ये इत्तेफाक था कि अपनी बदकमाशी की बुनियाद पर, अपनी बदआमाली की बुनियाद पर, अपने फिस्क व फुजूर की बुनियाद पे यजीद ज़रूर पलीद था, ज़रूर नापाक था और ज़रूर पलीद था, जिसके बारे में पेशीन गोई की गई थी कि मेरी उम्मत में सबसे पहले मेरी शरीयत को, मेरी सुन्नत को जो तब्दील करने वाला होगा उसका नाम यजीद होगा और मेरी सुन्नतों को तब्दील करेगा, मेरी तरीक़त को तब्दील करेगा। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में क्या ये मजाल था कि अजान हो और जमात किसी की तर्क हो जाए, इसलिए कि उनके अहद में जमात की इकामत तो यही निशानी थी इस्लाम की और ईमान की। यही हाल सैयदना उस्मान गनी के ज़माने तक था, हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के ज़माने पाक तक था और यही हाल था। लेकिन यजीद के बारे में जब वो दिमश्क में बैठता और जामे मस्जिद में अजान होती, बैठ करके वो गुलगप्पे करता और लोगों के साथ बैठ करके ताश खेलता और इधर उधर की गब्बाजियाँ करता, न जमात में हाजिर होता, न जमात की पाबंदी करता, न नमाज की पाबंदी करता। और जब तन्हाई होती तो शराब नोशी भी करता और कभी कभी ऐसा होता कि शराब पी करके भी वो मजमे में आता और बकवासें भी करता। बिल्कुल बदआमालियों का सिलसिला शुरू हो गया था। यही वजह है कि सबसे पहले उसने मदीने मुनव्वरा उक़बा बिन वलीद को कहा कि इमाम हुसैन से मेरी बैत पहले ले लो। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इंतकाल के बाद उसने ये हुक्मनामा जब मदीने तैयबा भेजा तो सुनो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब। जो लोग ये कहते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए था, यजीद को तस्लीम कर लेना चाहिए था, वो न जाते तो बच जाते, छोटे छोटे बच्चों की शहादत नहीं होती। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो तारीख से भी नाबलद हैं और इश्क से भी नाबलद हैं और शहादत की अजीम उन तमाम औसाफ से भी नाबलद हैं। हजरत इमाम हुसैन को मक्का से रवानगी के वक्त उनके बहनोई हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर ने बार बार कहा, बल्कि 36 मील के दूरी पर मक्का मुकर्रमा से
3 हिजरी को जब आप रवाना हो गए थे तो आकर के खेमे में हाथ पकड़ करके कहा, भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रोक रहे हैं, इमाम वाक़दी रोक रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रोक रहे हैं, ये तमाम सहाबा रोक रहे हैं, आखिर कौन सी बात है कि आप कूफा जाने के लिए बेकरार नजर आते हैं? तो सुनो, इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के इस जवाब को सुनने के बाद किसी भी मुंसिफ उम्मत मुहम्मदिया के किसी फर्द को अगर वो कहता है कि इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए, तो मैं बगैर किसी लौमत लाइम के कहूँगा कि उम्मत मुहम्मदिया में उसका शुमार नहीं हो सकता। उसका ताल्लुक़ खवारिज से होगा, गुस्ताखे अहले बैत से होगा, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को झुठलाने वाला वो शख्स होगा। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर कहा, भाईजान मैं जा रहा हूँ। ये भाई भी थे, बहनोई भी थे, क्योंकि सैयदा ज़ैनब के शौहर थे हज़रत अब्दुल्ला। कहा, मैं हुसैन खुदा का वास्ता देता हूँ, न जाइए, आखिर क्यों जा रहे हैं? इमाम आली मकाम ने हज़रत अब्दुल्ला के हाथ को पकड़ लिया, कहा, भाई बहुत बड़ा बोझ रख दिया, खुदा का वास्ता आपने रखा है। तक़वे का आलम यह कि खुदा का नाम सुन करके कांप जाते हैं। इसलिए मुहद्दिसीन की उन तमाम हदीसों को मैं अगर शुमार करूं कि इमाम हुसैन की पाकीज़गी का, उनकी तहारत का सिर्फ ये नस्बी शराफत नहीं, ये नस्बी तहारत नहीं, ये नस्बी कमाल नहीं कि वो सैयदा फातिमा के लाडले थे, हुजूर के नवासे थे, अली शेर खुदा के बेटे थे, बल्कि खालिक कायनात ने फितरत इमाम हुसैन में वो शराफत, वो नजाबत, वो रियाजत, वो इबादत का ज़ौक़ अता फरमाया था कि अपने अपने वक्त के मुत्तकी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के कदमों पर अपने तक़वे की पगड़ी डालते हुए नजर आते थे। जिसकी खशियत इज़्दी का आलम ये हो कि तमाम तर वसाइल होने के बाद 25 हज मदीने तैयबा से मक्का मुकर्रमा पैदल जा कर के करते हैं। इबादत में जब खड़े होते हैं तो जिस तरह से उनकी माँ कहती थी ठंडी रातों में कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने रात को छोटी क्यों बनाया? काश ये रात और लंबी हो जाती तो तेरी बंदी फातिमा जी भर करके इबादत कर लेती। अरे उन्हीं के तो खूने पाक का निस्बत है, उन्हीं के दूध को तो नोश फरमाया है, उन्हीं के फर्जंद जो आगोश मुस्तफ़ा में जिनकी तरबियत हुई है, इमाम हसन ने जिनको शफ़क़त दी है, अली की विलायत ने जिसे परवान चढ़ाया है, उसके खौफ, उसकी खशियत, तक़वा शियारी को कौन बयान कर सकता है? मदीने में जब गुज़र होता था तो अल्लाह अहले मदीना का हाल ये था कि चेहरों को देख करके रसूलुल्लाह की याद ताजा हो जाती थी। छोटा हो कि बच्चा, छोटा हो कि बच्चा, मदीने का बच्चा जमाले हुसैन को देख करके फरेफ्ता तो होता था, लेकिन तक़वे इमाम हुसैन को भी देख करके दुआएं लेते थे, अपनी बलाओं को दूर करने के लिए उनका वसीला लेते थे। कहा, भाई अब्दुल्ला, बड़ा वास्ता तुमने दे दिया है, खुदा का नाम ले लिया है, खुदा का वास्ता, खुदा की कसम का वास्ता दिया है। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने अपने नाना जान से एक वादा किया है, उसी वादा को निभाने जा रहा हूँ। सारे करबला का जवाब यही है कि जो अपने नाना से वादा किया था उसी वादा को वफा करने के लिए करबला में जा रहे हैं। और हर चीज़ तो टल सकती है। बाज़ लोग ये कहते हैं, उलमा कहते हैं, नबियों और रसूल बलाओं को टालते हैं, वबाओं को दूर करते हैं, मदद करते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि यकीनन अल्लाह ने उनको नबी बनाया है, अल्लाह ने उनको वली बनाया है, अल्लाह ने उनको वली बनाया है। विलायत व रिसालत व नबूवत महबूबियत में ये सारे मकाम हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मकाम इम्तिहान था, मकाम रज़ा था। वरना मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे महबूब बंदे खुदा के नज़दीक नबी होते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु तस्लीम के गले पर छुरी कैसे चली? सबसे महबूब बंदे रसूल होते हैं, नबी होते हैं। हज़रत यहया को कत्ल कैसे किया गया? ये नबियों को, 4000 बनी इसराइल के नबियों को यहूदियों ने कत्ल किया। वो महबूब खुदा होते हैं, लेकिन उनके लिए मकाम इम्तिहान था, मकाम रज़ा था। मकाम रज़ा और मकाम इम्तिहान में टाला नहीं जाता है, बल्कि कलेजे को कटा करके आने वाले मकसद को पूरा किया जाता है। ये क़ज़ाए मुबरम था,
قضائے مبرم جو ہوتی ہے وہ ٹلتی نہیں ہے، نہ ٹلنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا، بیٹا حسین تم کو اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو خالق کائنات نے میرے اہل بیت کے لیے متعین کر دیا ہے۔ تیرے خون کی سرخی سے اسلام شاداب ہوگا، تیرے خون کی سرخی سے میری شریعت زندہ ہوگی، تیرے خون کی لالی سے میری شریعت کو دمام ملے گا۔ تو آپ نے یہ کہا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے آپ کو جانا پڑا۔ ولید ابن عقبہ نے جب کہا تو فرمایا کہ یہ کیسے تم کہتے ہو، میں رسول کائنات کا نماسا ہو کر کے گھر میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اس کی بیعت کروں، مسلمانوں کے سامنے پیش کرو کہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین کو معلوم تھا کہ مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یزید کیسا ہے، یزید کے اعمال کیسے ہیں۔ تقدیر کھینچے لی جا رہی ہے، بھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ امام علی مقام کو انہی حالات نے مدینہ کو چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور جب روضہ رسول پہ وہ آئے ہوں گے تو اللہ اکبر، میں الفاظ کا سہارا نہ لیتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں کہ آپ سوچو کہ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اپنے بھائی حسن کے مزار کو کیا کہا ہوگا، اپنی ماں سے کیا فریادیں اور التجائیں کی ہوں گی۔ لیکن جو ہونا ہوتا ہے، جو وعدہ پورا کرنا تھا، مکہ آپ تشریف لے گئے۔ مکہ جانے کے بعد مکہ والوں کے سلسلے میں تاریخ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا نبی کونین کے نواسا کے آ جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں عید کا سما ہے۔ شعبان کے مہینے میں گئے تھے، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، اور عراق کوفیوں کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو خط پہ خط، خط پہ خط، اور بریف پہ بریف، لیٹر پہ لیٹر آنا جب شروع ہوا تو اسی حالات میں فرمایا تھا کہ بہرحال مجھے جانا ہے۔ اور صحابہ کرام یہ مشورہ دے رہے تھے کہ نہیں، کوفہ کے لوگ بدعہد ہوتے ہیں، حضرت علی کے ساتھ کیا ہے، امام حسن کے ساتھ بھی کچھ ان کا یہی حال رہا، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ اور جب آپ نہیں تیار ہو رہے تھے ان تمام باتوں کو روکنے کے لیے، ماننے کے لیے، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپ حالات کو دیکھنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو بھیج دیجئے۔ تو بات مناسب تھی، تو حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم ابن عقیل مکہ مکرمہ سے کوفہ آئے، اور ایک ہفتے کے درمیان 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی حضرت کی، اور آپ نے حالات کو دیکھنے کے بعد مدینہ طیبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضور، آپ کے لیے 18,000 سے زیادہ محبان اہل بیت نے بیعت قبول کر لی ہے، تشریف لائیں اور دین کا جو کام ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ خط پہنچا۔ پہنچنے کے بعد امام علی مقام، اب 3 ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، 3 ذی الحجہ حج کا سیزن ہے، لیکن یہ تقدیر کھینچ رہی تھی کربلا کی طرف، قضائے مبرم کربلا کی طرف۔ آپ نے اپنے اہل بیت اطہار سے، کتابوں میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، ضرور پڑھیں دیکھیں، اپنے اہل بیت اطہار سے، اپنے بیٹوں میں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت زین العابدین، علی اکبر، یہ سب شہزادان رسول ہیں۔ علی اکبر کے بارے میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے۔ 18 سال کے اس وقت تقریباً ہو گئے تھے، 18 سال کے بالکل ہو گئے تھے۔ ایسے خوبصورت اور ایسے حسین و جمیل کہ جب مدینہ طیبہ میں وہ تھے اور اہل مدینہ کو یہ یاد ستاتی تھی کہ حضور کے ظاہری شکل پاک کو دیکھیں، تو علی اکبر کو دیکھنے کے بعد ایسا ان کو محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ و عکس ہیں، جلوہ ہیں، بالکل تصویر جمال مصطفیٰ تھے۔ اور یہی حال ترمذی میں نے پڑھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کیا محبت ہے! اصل میں محبت جس سے ہوتی ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے، اور اہل محبت اپنے محبوب کی ہر ادا کو پڑھنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، دل و دماغ میں رکھ کر کے اپنی شرعی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں کہتی ہیں کہ واللہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں فاطمہ جیسا کوئی ایسا نہیں ملتا تھا جو حضور سے مشابہ ہو۔ فاطمہ بولتی تھی تو حضور کی طرح بولتی تھی، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، مرحبا کہنے کا انداز، کیونکہ حضور کی لخت جگر تھی، نور نظر تھی، تو خون کا جو اثر تھا، اور یہی اثر امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو ایسا لگتا تھا شبیہ جمال مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی بالکل عکس ہیں، اور صرف جمال کے عکس نہیں تھے بلکہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ کمال مصطفیٰ کے بھی عکس ہیں۔ اس لیے زندگی پاک میں امام حسن کی سیرت پڑھ لیجئے، امام حسین کی سیرت اور تاریخ کو پڑھ لیجئے، کوئی ایسا ایک نقطہ رکھنے کو نہیں ملے گا جو شریعت کے خلاف ہو یا مجاز مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ شریعت کے ایسے پیکر تھے، کمال مصطفیٰ کے ایسے جامع تھے کہ دونوں کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو حسن اور حسین جہاں جمال مصطفیٰ کے پیکر اور تصویر تھے وہاں کمال مصطفیٰ کے پیکر اور تصویر تھے۔ بیٹھنے کا انداز، نماز پڑھنے کا انداز، خطبے کا انداز، وہ ساری چیزیں اوصاف مصطفیٰ کا جو وصف تھا خالق کائنات نے اپنی فیاضی سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نمازوں کو عطا فرما دیا تھا۔ حج کا سیزن تھا لیکن قسمت لیے جا رہی ہے۔ 36 میل کی بات میں نے کی کہ حضرت عبداللہ آپ کے بہنوئی نے روکنا چاہا، آگے چلے، قابلہ بڑھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج سے اب چونکہ چل رہے ہیں پیدل چلنے کا، تو حج کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ 10 کے بعد 9 کو حج ہو جاتا ہے، اور 2-3 دن کے بعد جو رمی جمرات وغیرہ کے مراحل ہوتے ہیں، پھر واپس ہو رہے تھے کوفہ کی طرف، ان کو کہلا بھیجا زہیر ابن قین بجلی، وہ ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو جب حضرت زہیر نے سنا تو اپنے خیمے میں آئے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اب مجھے ایک بات یاد آ گئی، اب میں گھر نہیں جاؤں گا، میں امام حسین کے قافلے میں جاؤں گا۔ بات وہ یاد آئی کہ ہم جنگ بلنجر میں تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ سلمان فارسی وہی صحابی رسول ہیں جو کئی 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے۔ ایران کے رہنے والے تھے، بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی تھی، رازدار مصطفیٰ تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں جب فتح ہوئی اور مال غنیمت جب تقسیم کیے گئے تو ہماری خوشیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بجلی، ایک وقت ایسا تمہارے لیے آئے گا کہ جب تم نواسے رسول کے ساتھ ہوگے میدان میں اور ان کی رفاقت میں تم جب دین کی خدمت کرو گے تو وہ خوشی آج کی خوشی سے بڑھ کر ہوگی۔ تو مجھے حضرت سلمان فارسی کی وہ بات یاد آ گئی ہے، اپنی بیوی سے کہا کہ تم آزاد ہو جا سکتی ہو، اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، اور قافلے والوں کو کہا میں حضرت کے ساتھ جاؤں گا۔ چنانچہ تاریخ کربلا کے شہداء میں حضرت زہیر قین بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہیدوں کا نام آپ کا آتا ہے۔ آگے بڑھے تو اللہ اکبر، اب یہ وہ حالات تھے، وقت چونکہ مختصر ہے اور ظاہر سی بات ہے نماز بھی پڑھنی ہے، مجھے چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کو سن لیجیے آپ۔ آگے جب بڑھے تو یزید اور ابن زیاد یہ لوگ غافل نہیں تھے، لشکر پہ لشکر، سی آئی ڈی پہ سی آئی ڈی، نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے لشکر پہ لشکر۔ چنانچہ آپ بارہا واعظین اور خطبہ سے سنتے ہیں کہ حر ابن یزید روکنے کے لیے آئے 1000 لشکریوں کو لے کر کے۔ ان کی یہ سعادت تھی، نماز پیچھے پڑھتے رہے، گرفتار کر کے کوفہ نہیں لے گئے، اور یہی کہا کہ امام حسین اگر کوفہ جا رہے ہیں اور ہم کو بھی گرفتار کر کے کوفہ ان کو لے جانا ہے تو اہل بیت نبوت اور امام حسین پہ یہ سختی اور زیادتی کر کے ہم ظالمین میں اپنا نام کیوں لکھائیں۔ اور یہی حر، اللہ اکبر، ان کی سعادت نے ان کو کام کیا کہ جب 10ویں محرم جمعہ مبارکہ کو کربلا کا رن تیار ہوا اور امام عالی مقام نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے یزیدیو ابن زیاد کے لشکریو، تم میں کون اہل بیت کی مدد کرے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں
کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ ان میں سے 10-5 آ جائیں تب بھی کیا مدد ہو سکتی ہے، اور وہ کیا مدد کریں گے جو خون کے پیاسے ہیں، جو جگر کے ٹکڑوں کو پانی نہیں دے رہے ہیں، یہ کیا مدد کریں گے؟ لیکن امام حسین دیکھ رہے تھے جس حر کی سعادت نے ہمارے ساتھ سعادت کا کام کیا ہے، حر تمہارا کام وہاں نہیں ہے، تمہارا کام ادھر ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بدن پہ لرزہ طاری ہوا۔ کوفیوں نے تانا دیا کہ حر تمہاری شجاعت پر تو لوگ داد دیتے ہیں اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ نہیں، میں جہنم کے راستے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جنت کے بھی راستے کو دیکھ رہا ہوں، میں جہنم کی راہ پہ نہیں چلنا چاہتا، میں جنت کی راہ پہ جا رہا ہوں۔ اور چند ہی ساعت کے بعد دنیا کی نگاہ نے، میدان کربلا کے ذروں نے بھی دیکھا کہ وہ حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی قسمت کو آزماتے ہوئے، اس سے پہلے فرما دیا تھا کہ انت حر من النار، اے حر تم استغفار اور توبہ کی بات کرتے ہو، رب نے تو تمہارا نام ہی رکھ دیا ہے، تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، اور شہادت نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ دوستو کئی منٹ ہے نہیں بتائیے ذرا، اوکے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و صحبہ وسلم۔ 2 محرم کو میدان کربلا میں امام علی مقام آئے، اور 2 محرم سے لے کر کے 7 محرم تک بہت ساری باتیں ہوئیں، اور 7 محرم کو فرات پہ پہرا بھی بٹھا دیا گیا، اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ جانے پائے، پانی کا ایک قطرہ نہ جانے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایمان سے آپ بتائیے، 82 اور 72 لڑنے والے، 82 کل، 82 اور 72 جن میں چھوٹے بچے بھی، شہزادیاں بھی، بیمار بھی، سب یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ 22,000 کا لشکر جرار کیسا نظر آ رہا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کو بھی معلوم تھا، ابن زیاد بھی پڑھا تھا، ابن سعد کو بھی معلوم تھا کہ رسول کائنات نے اپنے وصال کے موقع پر فاطمہ جب آئی تھی کہ یا رسول اللہ حسن کو کیا دیتے ہیں اور حسین کو کچھ عطا کیجئے، تو حسن کے لیے بھی فرمایا اور حسین کے لیے فرمایا تھا اما للحسین جودی و جراتی، میں اپنے حسین کو اپنا جود و سخا دیتا ہوں اور اپنی جرات دیکھتا ہوں۔ جس کے قلب و جگر میں جرأت مصطفیٰ ہو اس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، لیکن یہ رضا کا مقام تھا، امتحان کا مقام تھا، اور تاریخ نے بھی دیکھا کہ کشتے کے پشتے لگتے رہے، لیکن جب تمام طرف سے گھیر کر کے آپ کو بالکل گھیر لیا گیا، حصار میں لے لیا گیا اور تیروں کی بارش کی گئی، تو تاریخ طبری میں لکھا جاتا ہے کہ امام علی مقام شدت درد سے اپنے گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ میں بار بار کہتا ہوں، حسین تم زمین پہ نہیں گرے بلکہ زمین پہ گر کر کے اپنے نانا جان کی شریعت کو گرنے سے بچا لیا، قرآن کے تحفظ کو بچا لیا، قرآن کے ناموس کو بچا لیا، عظمت مصطفیٰ کو گرنے سے بچا لیا۔ صبح قیامت تک یزیدی ہوتے رہیں گے، لیکن تم نے زمین پہ گر کر کے، شہید ہو کر کے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے سے آپ نے بچا لیا اور اسلام کا پرچم بلند و بالا کر دیا۔ 72 سے زیادہ 120 تک کے زخم بڑھے گردن کو کاٹنے کے لیے۔ فرمایا آخر وقت کمزوری کا عالم ہی ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، زمین پر آپ لیٹے لیٹے کہتے ہیں کہ تو میری سر کو کاٹنا چاہتا ہے، بتا تو کون ہے، کیسا ہے؟ آنکھ کھول کر کے دیکھا تو اس وقت امام حسین کہتے ہیں ہاں مجھے نانا جان کی بات یاد آئی۔ فرماتے تھے نانا جان کہ میرے اہل بیت سے ایک ابرص جو ہے اپنے منہ کو میرے اہل بیت کے خون میں ڈالے گا، اور جب اس کو دیکھا گیا تو سر سے پیر تک مبروس اور بالکل ابرص تھا، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا۔ اور خولی ہو یا شمر ذی الجوشن ہوں، یہ سب کے سب جو ارد گرد تھے، آپ نے ایک بات کہی کہ دیکھو اب تو جو کچھ ہے وہ تو ہے، لیکن میں وہ آخری سجدہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ سجدہ کا موقع مجھے دو، جمعہ کا ٹائم ہے۔ آپ
نہ تیمم کر سکتے تھے، خونوں سے شرابور تھے، نہ وضو کر سکتے تھے، پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا مجھے آخری سجدہ کر لینے دو. اور امام حسین میں کہتا ہوں کہ سجدہ کی آرزو کر کے یہ بتلا رہے تھے کہ نانا جان آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو تمہارا نواسا پورا کر رہا ہے. یہ گردن جھکی ہے تو صرف خدا کے سامنے جھکی ہے، اور جاتے ہوئے بھی خدا کے سامنے اپنی گردن کو جھکا کے جا رہا ہے. اور گردن کٹی، خون کا فوارہ جب جاری ہوا ہوگا تو خاکزار کربلا کے ذرے ذرے نے یہ گواہی دی، اور صبح قیامت تک خاک کربلا سے آواز آتی رہے گی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تعالیٰ اس حسن و عقیدت کی محفل کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتیں عطا فرمائے. اب کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے دو بندی انشاءاللہ تعالیٰ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ، ایھا المختار فینا زادنا الحب حنینا، جئتنا بالخیر دینا، جئتنا بالخیر دینا، یا ختام المرسلین، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول انت النور اللہ فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا لك قديرا، ربنا لك قديرا، يا امام الانبياء، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول. جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول. واسطہ لے ابا پر چار یار مصطفیٰ پر، اور شہید کربلا پر، اور شہید کربلا پر، اور شہید
یا رسول سلام علیکہ یا الہی واسطہ حال رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين تشریف رکھیے گا دعا کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا میں آپ حضرات سے کہ